السلام علیکم لیول 4۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایمان مفصل۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی کسی بھی بات پر پختہ یقین رکھنا۔ جب ہمیں کسی بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آگ سے ہمارا ہاتھ جل جائے گا، ہمیں پتہ ہے کہ آگ سے ہمارا ہاتھ جلے گا تو ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اونچائی سے گرنے پر ہمیں چوٹ لگے گی، یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے۔ تو ہم اس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بھی کرتے ہیں۔ گرنے سے بچتے ہیں تاکہ چوٹ نہ لگے، آگ سے بچتے ہیں تاکہ ہم جلیں نہ۔ اسی طریقے سے ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ایمان کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ابتدائی اقسام کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، جن پر ایمان لائے بغیر ہم اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ عام طور پر جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہوا ہوتا ہے ان پر ہمارا ایمان یقین زیادہ ہوتا ہے، جن کو نہیں دیکھا ہوتا ان پر یقین ہمارا کمزور ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے لیے چند ایسی چیزوں پر یقین ضروری ہے جن کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اس پختہ یقین کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے ہونے پر یقین رکھنا ایمان مفصل کہلاتا ہے۔ ایمان مفصل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنتو یعنی میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ یعنی اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر یعنی آخرت کے دن پر، والقدر والشر اور تمام اچھائیاں اور برائیاں اللہ کی طرف سے ہیں، شرہ ومن اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اللہ پر ایمان۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں تمام چیزیں دے رہا ہے اور پال رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ تمام دنیا اور اس کی ہر ایک چیز بنائی ہے، وہ تمام دنیا کا مالک اور بادشاہ ہے۔ چاند، سورج، بارش، ہوا، پھول، پودے، چرند پرند، ہر انسان، ہر شے پر اسی کا حکم چلتا ہے، ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے، تمام چیزیں اسی کی مخلوق اور تمام مسلمان اسی کے بندے ہیں۔ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ وہ اکیلا ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہی ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان کہلاتا ہے۔ مسلمان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر۔ دنیا میں بہت سے کام ہو رہے ہیں، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، دن چڑھتا ہے، ہر ایک چیز اپنے حساب سے ہو رہی ہے۔ موسم کا بدلنا، سردی کا آنا، پھر اس کے بعد اس کا جانا، بہار آنا، یہ تمام کام اپنے اپنے وقتوں پر ہو رہے ہیں، اور ان تمام کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ان فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہوا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے تمام چیزیں دیں اور ہمیں چھوڑ نہیں دیا کہ جو دل چاہے کریں، بلکہ خود ہی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہمیں بتایا، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور اپنی کتابیں اتاری۔ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی باتیں اور احکامات ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بہت ساری کتابیں نازل کی اور اس کے علاوہ بڑی کتابیں بھی نازل کی۔ ان بڑی کتابوں میں 4 مشہور کتابیں جنہیں ہم جانتے ہیں: زبور، توریت، انجیل اور قرآن پاک۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ زبور، توریت اور انجیل اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، مگر لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں ایڈیٹنگ کر دی ہے اور اسے بدل دیا ہے، اسی لیے اس میں صحیح غلط باتیں ہمیں نہیں پتہ چلتی۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور کتاب، آخری کتاب قرآن مجید بھی نازل فرمائی ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے کیا کرنا چاہیے، صحیح غلط کا طریقہ پتہ چلتا ہے۔ کتابوں پر ایمان لانے کے بعد ہے رسول پر ایمان لانا، ورسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ ہمارا آقا، ہمارا مالک اللہ ہی ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ہی کچھ بندے ایسے مقرر کیے ہیں جن کے ذریعے دوسرے بندوں تک پیغام رسائی ہو سکے، ان تمام بندوں کو رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام نبی سچے تھے، مگر ان کے بعد لوگوں نے ان کے پیغام کو غلط باتیں ملا دیں اور انہیں جھٹلا دیا۔ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات بالکل صحیح اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ رسول پر ایمان لانے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی کہ ہم اس بات کا دل سے یقین کریں کہ قیامت کا دن بھی ہوتا ہے، ہمیں قیامت کے دن حساب کتاب کا دن ہوگا اور ہمیں وہاں پر اکٹھا ہونا ہے۔ اچھی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں اور بری باتیں سب کو بری لگتی ہیں، سب یہی چاہتے ہیں کہ اچھے کام کا انعام اور برے کام کی سزا ملے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم اور انصاف کرنے والا ہے، وہ اچھے کام کو پورا انعام اور برے کام کی سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کریں گے۔ آخرت کو دوسری دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن یہ دنیا ختم کر دیں گے اور اس کے بعد ایک اور دنیا بنائیں گے جہاں تمام انسانوں کو جمع کریں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سب کی طاقتیں واپس لے لیں گے اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ جس انسان کی نیکیاں یعنی اچھے کام زیادہ ہوں گے وہ انسان جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن دوسری طرف اگر اس انسان کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آخرت پر ایمان لانے کے بعد اچھی اور بری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس بات پر ایمان لانا بھی ایمان میں آتا ہے، یعنی کہ ہماری تقدیر پر ایمان۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ تو تقدیر میں لکھا تھا، یہ تو اس کی قسمت میں تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ تقدیر اور قسمت کیا ہے؟ تقدیر کے معنی ہے اندازہ کرنا، اور تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور اندازے کو کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور دنیا کو قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ تقدیر یا قسمت کہلاتی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے اس کو اس بات پر لانا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارا امتحان ہے تو ہمیں اس میں صبر کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے ایمان میں آتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے بعد ہمارے پاس ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ، یعنی قیامت کے دن ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا جب لوگ مر جاتے ہیں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم سب کو کچھ نہ کچھ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ہر کسی کو موت آنی ہے اور ہر کوئی مرے گا، لیکن مرنے کے بعد وہ انسان دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن، جس دن اس کی حساب کتاب لیے جائیں گے اور اس کی اچھائیوں اور برائیوں کا موازنہ کیا جائے گا۔ شکریہ، یہ ہماری آج کی کلاس تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔